نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ جادو بہت خطرناک چیز ہے اور اس کے متعلق میں آج ایک بڑا ہی اہم اور بڑا خاص بڑا عجیب و غریب واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ ذرا توجہ سے سنیں آخر تک۔ ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے، یعنی خاوند بیوی کی لڑائی ہو گئی یا والدین اور اولاد کا کوئی مسئلہ بن گیا یا بھائیوں کا آپس میں مسئلہ بن گیا یا کسی عزیز رشتہ دار سے کوئی مسئلہ بن گیا، تو پھر وہ اس کے حل کے لیے شارٹ کٹ رستہ اختیار کرتے ہیں اور پھر وہ یہ تمیز نہیں کرتے کہ ہم کسی جادوگر کے پاس جا رہے ہیں، ان کو کسی عیسائی کے پاس جانا پڑے، وہ ہزاروں روپیہ بھی لٹاتے ہیں، اپنے ایمان کا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں، بلکہ اولاد کے حصول کے لیے، بیٹوں کے حصول کے لیے، اولاد لینے کے لیے اپنی عزتیں بھی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ نہ پیسہ اتنا قیمتی ہے، نہ اولاد اتنی قیمتی ہے، نہ دولت اتنی قیمتی ہے، کاروبار اتنا قیمتی ہے۔ سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ایمان ہے، یہ محفوظ رہنا چاہیے، یہ بچنا چاہیے۔ اسی طرح کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا، ابن کثیر میں، اسی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے تحت۔ تو وہ فرماتی ہے کہ میرے پاس نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کچھ دیر بعد دومت الجندل سے ایک عورت آئی۔ اس نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا، تو میں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو چپ کرایا، سمجھایا کہ بی بی مسئلہ بتا، کیا مسئلہ ہے؟ تو رونا شروع کر دیا، وجہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے، خطرناک ہے، تو میں تو اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھنے آئی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے، تو اب میرا کیا بنے گا؟ اس نے کہا بی بی مسئلہ بتاؤ، حضرت عائشہ نے فرمایا۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا خامد کے درمیان جھگڑا تھا، میرا خامد مجھے چھوڑ کے چلا گیا، تو میں اپنے علاقے میں کسی عورت کے پاس گئی جو یہ کام جانتی تھی، میں نے اس سے اپنا سارا واقعہ جا کے بیان کیا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خامد جو ہے نا تمہارا، وہ خود بخود تمہارے پاس چل کے خود آئے گا، تمہارا کام خود بخود ہوگا۔ وہ اتنا مجبور ہو جائے گا کہ وہ بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا، آپ کو کچھ کرنے کی، اس کی محنت منانے کی، سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسے کریں کل آنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے میں کل گئی تو اس نے 2 کتیاں منگائیں، یعنی کتیاں 2 منگوائیاں، ایک تو خود سوار ہو گئی اور دوسری تے مینو سوار کرتا۔ وہ کتیاں سانوں لے کے اٹھ پئیاں تے تھوڑی دیر کے بعد وہ بابل شہر میں پہنچ گئی۔ ادھر ایک کنواں تھا اور کنویں میں 2 بندے لٹکے ہوئے ہیں، سنگلوں میں جکڑے ہوئے ہیں، زنجیروں میں۔ تو وہ جو عورت مجھے لے کے گئی تھی نا، اس نے مجھے کہا کہ جاؤ ان سے اپنا مسئلہ بیان کرو۔ میں گئی، میں نے سارا ماجرا جو نا اپنا وہ واقعہ میں نے بیان کیا، بتایا کہ یہ مسئلہ ہے۔ انہوں نے مجھے سمجھا کہ بی بی بہتر یہ ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، یہ اچھا کام نہیں ہے، ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو سزا بھگت رہے ہیں، تو آپ خدا را بچ جائیں اس سے، یہ کام نہ کریں۔ میں چونکہ ارادہ کر گئی سی تو میں نہ منی انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں میں نے سیکھنا ہی سیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر ایسے کریں، یہ سامنے تو دور ہے، اس میں جا کے نا آپ پیشاب کر کے آئیں۔ وہ کہنے لگی میں ادھر گئی، جب میں تندور کے پاس گئی تو میں نے جب پیشاب کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے وہاں سے خوف آیا، ڈر لگا، تو میں نے پیشاب نہ کیا، میں واپس آ گئی۔ انہوں نے پوچھا پیشاب کر رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں کر رہی ہوں۔ ان کا کوئی چیز نظر آئی؟ میں نے کہا نہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ ان کا تو جھوٹ بولتی ہے، اگر تو نے یہ کام نہیں سیکھنا تو پھر چلے جائیں، اگر سیکھنا ہے تو پھر جھوٹ نہ بولیں، پھر آپ کو پیشاب تو کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں جاتی ہوں۔ دوبارہ پھر میں گئی، میں نے جب پیشاب کرنے کا ارادہ کیا تو مجھے خوف آیا، ڈر لگا، تو میں پھر واپس آ گئی، میں نے پیشاب نہ کیا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا پیشاب کر دیا؟ میں نے کہا کر دیا۔ ان کا کوئی چیز نظر آئی؟ میں نے کہا نہیں کچھ چیز تو کوئی نظر نہیں آئی مجھے۔ ان کا تو جھوٹ بول رہی ہے، اب بھی
ٹائم ہے، اگر آپ نے جانا تو چلے جائیں، نہ سیکھیں، ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ کی مجبوری ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، میں سیکھنا چاہتی ہوں، میں دوبارہ جاتی ہوں۔ میں تیسری دفعہ گئی، میں نے جا کے وہاں نا بڑا حوصلہ کر کے ڈر تو مجھے لگا، لیکن میں نے پیشاب کیا اور پیشاب کرے واپس آ گئی۔ انہوں نے پوچھا ابھی بھی پیشاب کر رہی ہے؟ میں نے کہا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کچھ چیز نظر آئی؟ میں نے کہا بالکل نظر آئی۔ انہوں نے کہا کیا نظر آیا؟ میں نے کہا کہ وہاں سے میں نے دیکھا گھوڑ سوار ہے، وہ تندور سے نکلا اور اوپر آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ انہوں نے کہا بی بی وہ تیرا ایمان تھا، وہ تیرے سے نکل گیا ہے، اب تو فارغ ہے، اب ہوگا یہ کہ جو تو کہے گی وہ ہوگا، تو چلی جا۔ تو میں وہاں سے واپس آ گئی۔ تو میں نے آتے ہوئے راستے میں سوچا کہ میں یہ دیکھوں، تجربہ کروں اس کا کہ یہ میرے کہنے سے کچھ ہوتا بھی ہے یا ویسے بات انہوں نے کر دی ہے۔ میں نے کسی بندے پہ نہیں آزمایا، کوئی تجربہ اور نہیں کیا، میں نے صرف یہ کیا کہ میں نے ایک نا راستے میں گندم پکی ہوئی تھی، کنک پکی سی، میں نے 2-3 سٹے توڑے، وہ بالیاں توڑ کے میں نے اپنے ہاتھ میں ان کو پھسلا اور یعنی پھینک کے نا تو دانے بکھرے گندم بکھری کر لی۔ میں نے ہاتھ پہ رکھ کے میں نے کہا یہ گندم جو ہے نا یہ اگ جائے، وہ گندم اگ گئی۔ میں نے کہا اب یہ گندم جوان ہو جائے، وہ گندم جوان ہو گئی۔ میں نے کہا اب اس کو بالیاں لگ جائیں یعنی سٹے لگ جائیں، اس کو سٹے لگ گئے۔ میں نے کہا اب یہ سٹے جو ہے نا یہ توڑی بکھری دانے بکھرے علیحدہ علیحدہ ہو جائے، وہ بھوسا علیحدہ ہو گیا، توڑی علیحدہ ہو گئی اور دانے جو گندم تھی وہ علیحدہ ہو گئی۔ میں نے کہا اب اس کا آٹا بن جائے، وہ آٹا بن گیا۔ میں نے کہا اب اس کی آٹے کی روٹیاں پک کے تیار ہو جائیں، تو میں نے دیکھا اسی وقت وہ روٹیاں پک کے تیار ہوئی، جیسے جادو میں ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں جیسے جادو میں، شعبدہ باز جادوگر کرتے ہیں۔ تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں تو بڑا نقصان میں نے اپنا کر لیا، میرا ایمان ضائع ہو گیا۔ تو میں نے سوچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہوں، وہاں جا کے مسئلہ پوچھوں، شاید میری واپسی کا کوئی راستہ بن جائے۔ تو لیکن یہ تو مسئلہ بڑا خراب ہو، اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ تو پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے اس کی حالت پہ بڑا ترس آیا۔ میں نے اور صحابہ کرام کو بھی بلوایا کہ اس کے متعلق بتائیں کیا کرنا ہے، کوئی مسئلہ فتویٰ۔ تو صحابہ کرام نے بھی کوئی بات فیصلہ کو جلدی نہ کی، یعنی جلدی کو فتویٰ نہ دیا، اور صحابہ کرام اتنی جلدی فتویٰ دینے میں کرتے بھی نہیں تھے۔ تو آخرکار ہم نے ان سے سمجھایا کہ بی بی ایسے کرو، صحابہ کرام نے بھی، کہ تم اللہ سے معافی مانگو، توبہ استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کام کو دوبارہ نہ کرنے کا پکا سچا ارادہ کرو، اپنے والدین کی خدمت کرو، انشاءاللہ امید اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ مہربانی کریں۔ تو یہ سارا واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کام ہونا یا نہ ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بچتا ہے یا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، میرے جاننے والے ہیں، بڑے موحد ہیں، توحید پرست ہیں، وہ شرک سے بچتے ہیں، لیکن جب ان سے ان پہ ایسا مسئلہ بنا ہے، کوئی ایسی آزمائش آئی ہے، تو پھر انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ ہم عیسائیوں کے پاس جا رہے ہیں، جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں، یا دیندار لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، یا اس کا علاج جو ہے وہ قرآن و سنت سے تلاش کرتے ہیں، یا اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ نہیں، انہوں نے کہا ہمارا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ہزاروں روپے ضائع کیے انہوں نے، اور کئی لوگ جو ہیں اپنے ہزاروں روپیہ بھی ضائع کرتے ہیں، اپنے ایمان کا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں، اور اپنی عزتوں کا بھی کھانا خراب کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ صحت یاب ہوتے ہیں یا کہ نہیں ہوتے، مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کو اولاد ملتی ہے یا کہ نہیں، مسئلہ یہ کہ آپ کا ایمان بچتا ہے یا کہ نہیں بچتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا یہ کام کرنے سے ایمان ضائع ہو جائے، ایمان برباد ہو جائے۔ تو شارٹ کٹ راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آزمائش اللہ کی طرف سے آ جائے، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، جو شرعی طریقہ ہے علاج کا وہ اپنائیں، کسی اللہ والے کے پاس جائیں جو قرآن سے حدیث سے علاج کرے تو جائیں، اچھی بات کروانا چاہیے جادو کا علاج۔ لیکن یہ جو ہے کہ آرام آنا چاہیے، جادو کا علاج جادو سے ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ جادو کا توڑ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی